اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایز ورلڈ۔ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی جناب، درود شریف پڑھ لیجئے جی۔ جی تو جناب، آج ہم اپنے چیپٹر کا جو ہے وہ فورتھ پورشن جسے کہتے ہیں وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، جسے ہے جی ڈرافٹنگ یا رائٹنگ۔ ٹھیک ہے جی، ڈرافٹنگ یا رائٹنگ۔ تو جناب، سب سے پہلے ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا، امید ہے آپ ریوائز بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جناب ڈرافٹنگ یا رائٹنگ، چلیں اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ چیپٹر 1 کے مکمل ہونے کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کو ماڈل پیپر اسی وجہ سے دکھایا تھا کہ کس طرح کے کویسچنز آئیں گے، تو ایک پریسی کا کویسچن ہے جو 10 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ اس کا جہاں تک تعلق ہے جو رولز فالو کرنے ہیں وہ پہلے WST میں بھی ٹیسٹنگ ہوتی رہی ہے، تو وہ میں آپ کو پہلے چیپٹر کے بعد پریسی کے نام سے کرا دوں گا، تاکہ کیونکہ یہ کویسچن رولز کے ساتھ ساتھ پریکٹس سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اس کو 2-4 بار، مختلف ٹاپکس میں آپ کو دوں گا، ان کو آپ سالو کریں گے، ٹھیک ہے، جن کے ٹائٹل بھی لکھنا ہوتا ہے اور مختصر کرنا ہوتا ہے، تلخیص جسے کہتے ہیں، تو تاکہ آپ پیپر میں بک کے ساتھ ساتھ باقی کویسچنز کی تیاری بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتا دی، اس لیے ماڈل پیپر دکھایا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب ڈرافٹنگ یا رائٹنگ پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ چیپٹر تکمیل کے مراحل میں ہے۔ تو ڈرافٹنگ یا رائٹنگ میں صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر اگلا کام ہوتا ہے انہیں پلیس کرنا اپنی کاپی پہ۔ ٹھیک ہے جی، جو پلیس کرنا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے آڈینس پہ۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر آپ نے بے ترتیب بے رنگ لکھا ہوگا تو اگلے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، وہ کہے گا بیکار چیز ہے بھائی، ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینکو۔ ٹھیک ہے، یا اگر آپ کسی کو کنونس کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ اس سے کنونس نہیں ہوگا جب کانسیپٹ ہی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ جیسا کہ اکثر اکاؤنٹنگ کے پیپر میں جب آپ پہلے تو بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے اینڈ پہ جا کے کہ جناب یہ سارا ادھم مچ گیا ہے، تو پھر آپ دستہ دور اٹھا کے مارتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے، کرنا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پھر اپنے ہی کیے ہوئے کام کا۔ تو سیم ایز اٹ از ہے جناب کہ جب آپ نے ڈرافٹنگ یا رائٹنگ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا فارمیٹ فالو کرنا ہے یا کون سا سٹینڈرڈ فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیں جناب اس کو پڑھتے ہیں آج اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ رنگ ڈالے گا۔ جی جناب، تو ڈرافٹنگ یا رائٹنگ ایلو نمبر 4 سٹارٹ ہو چکا ہے، ایلو نمبر 5 اس کے بعد لاسٹ ہوگا۔ اس کو آج ہم کچھ آج پڑھیں گے، کچھ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ڈرافٹنگ یا رائٹنگ، کمپوزیشن اور ڈرافٹنگ a right message can begin، ٹھیک ہے جی، after or while planning for the content and identifying relevant information۔ جب آپ نے پلان کر لیا اور جب آپ نے انفارمیشن آئیڈینٹیفائی کر لی کہ میرا مقصد کیا ہے، اس مقصد سے ریلیٹڈ الفاظ آپ نے چن لیے، کیا کر لیا؟ وہ کہتا ہے کہ ڈرافٹنگ کی باری کب آتی ہے جناب؟ جب آپ نے پلاننگ کر لی اور جب آپ نے ریلیونٹ انفارمیشن سلیکٹ کر لی۔ ٹھیک ہے جی، دو چیزیں وہ پوچھ سکتا ہے کہ ڈرافٹنگ سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریٹن میسیجز مسٹ بی ٹارگیٹڈ فار این آئیڈینٹیفائڈ آڈینس۔ مثال کے طور پہ اے میسیج لکھ رہا ہے زیڈ کو، تو ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہے جی؟ زیڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اینڈ دیئر فور آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ لائن آر امانگس دی سگنیفیکینٹ اسٹیپس۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے مے بی ایف ایس سی تک تو وہ مضمون اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا،
جب آپ بی اے یا بی ایس سی جسے آج کل ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس یا سائنس کا نام دیا جاتا ہے، تو اس میں جو ایسے لکھا جاتا ہے اس سے پہلے ایک آؤٹ لائن بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں انٹروڈکشن ایسے کا، پھر کازز ریزنز، ٹھیک ہے جی، پھر اس کا کنکلوژن. تو یہ اسی کی بات کر رہا ہے کہ بھائی صاحب کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ ایک آؤٹ لائن، آرگنائزیشن کا جب کام ہوتا ہے نا تو پھر وہاں پہ ایک آپ آؤٹ لائن بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ فلاں فلاں چیزیں اس کے اندر مینشن کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس لیٹر کے اندر، یا یہ جو آپ خط بھیج رہے ہیں یا رپورٹ بھیج رہے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بھیج رہے ہیں انہیں. آل دو دیر از نو ون وے ٹو سینڈ دا میسج اکراس، ٹھیک ہے جی، بٹ ریٹن میسیجز مسٹ بی کوہیرنٹ، ریلیونٹ اینڈ ایزی ٹو فالو تھرو. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جی کہ ویسے تو لازمی نہیں ہے کہ جی آپ ریٹن میں ہی میسج بھیجیں، آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، آپ میل کے ذریعے، آپ جو ہے وہ کال کے ذریعے بھی پیغام دے سکتے ہیں، لیکن ریٹن میسج جو ہے نا جناب وہ کوہیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح، ریلیونٹ ٹو دی پوائنٹ، اس سے ریلیٹڈ چیز، اور ایزی ٹو فالو، اگلے کے پلے بھی چیز پڑھ رہی ہو، اس کو سمجھ آ رہی ہو جناب. ٹھیک ہے جی. تو اس پیراگراف کے اندر وہ کیا بات کر رہا ہے جی کہ ڈرافٹنگ کی باری کب آتی ہے؟ پلاننگ اور انفارمیشن سلیکٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. ریٹن میسیجز جو ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آڈینس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی بات کا اثر لیں تو سب سے پہلے ایک آؤٹ لائن ٹائپ چیز بنانی چاہیے تاکہ اگلے کو پتا چلے کہ آگے لیٹر میں کیا کیا چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں گی. میسج دینے کا وہ کہتا ہے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن ریٹن میسج اگر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کوہیرنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ واضح ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے اور آسان ہونا چاہیے. ڈرافٹنگ اے میسج دیئر فور ووڈ انوالو آرگنائزنگ اینڈ سٹرکچرنگ انفارمیشن انٹو میننگ فل کنٹینٹ. ٹھیک ہے جی. سٹرکچر کرنا آپ کو پہلے، آرگنائز اور سٹرکچر کرنا ہم میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ پہلے بھی جناب بتایا گیا تھا کہ یعنی کہ آپ نے اس کو ارینج کس طریقے سے کرنا ہے. میننگ فل کنٹینٹ کا مطلب ہے جناب کہ ریلیونٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. اب وہ آپ کے وہ سینونیم وغیرہ بھی غالباً ٹیسٹ ہونے ہیں، میں نے وہ ماڈل پیپر ڈسکس کیا تھا، تو وہ میننگ فل کنٹینٹ دے کے وہ ہو سکتا ہے ساتھ آپشن میں دے کہ ریلیونٹ انفارمیشن. آرگنائزنگ اینڈ سٹرکچرنگ کا مطلب وہ یہ بھی دے سکتا ہے کہ ارینج کرنا اس کو. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ ساتھ اسی میں سے یہ بھی تیاری کرتے رہا کریں کہ جو باقی آپ کے کویسچنز ہیں یہاں سے پوچھے تب بھی آپ کو پتا ہو، اگر یہیں سے اٹھا کے اپلیکیشن بیس ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے سینونیم کی، یا کوئی ڈائیگرام اٹھا کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتا ہو، اور ان کو غور سے دیکھا کریں. ہو سکتا ہے وہ جو پہلا کویسچن پیراگراف والا تھا جناب کہ وہ اسی میں سے کوئی پیراگراف اٹھا کے اس میں سے کویسچنز بنا لیں. ٹھیک ہے جی. آسان کویسچنز ہوں گے، ٹینشن نہیں لینی. اس کے بعد ہے جی ڈرافٹنگ کے اندر سب سے پہلی چیز وہ کہتا ہے جی کہ آرگنائزیشن، یعنی کہ ارینج کرنا، اس کو لکھنا کس طریقے سے ہے. ا ویل آرگنائزڈ میسج از وین، کب ہوتا ہے؟ وین، اس کو انڈر لائن کر لیں، آل آف دا پیسز فٹ ٹوگیدر ان اے لاجیکل پیٹرن. ٹھیک ہے جی. جب آپ ایک ترتیب سے چل رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، اے ٹو زیڈ چلنا ہے تو اے ٹو زیڈ آپ کو لکھنا چاہیے، نہ کہ آپ درمیان میں ڈبلیو اے وائی اس سیکوینس میں چلیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا لکھا ہوا میسج کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے تمام ٹکڑے ایک ترتیب میں، ایک پیارے سیکوینس میں لکھے پلیس کیے گئے ہوں. when messages are not organized it can lead to misunderstanding, misinterpretation and often results in breaking business associations. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہو سکتا ہے یہی ایک پیراگراف آپ کو اٹھا کے دے دے اور ایم سی کیوز بنا لے کہ جب میسیجز آرگنائز وے میں نہیں ہوتے تو ان کے کیا نقصانات ہیں. آپشن دے دے جی: مس انڈرسٹینڈنگ، بی مس انٹرپریٹیشن، تیسرا بریکنگ بزنس ایسوسیشن، ڈیلٹا آل. ٹھیک ہے جی. مس انڈرسٹینڈنگ، جب میسج صحیح ترتیب میں نہیں ہوگا، بے ترتیب لکھیں گے، وہ میسج کو سمجھ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی وضاحت صحیح نہیں کر پائے گا، اور جس سے جو ہے نا وہ بزنس ایسوسیشنز کا یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر کہ آپ کو فارملی چیزوں کو لکھنا پڑتا ہے. فارملی یعنی کہ وہ جو میں نے سٹارٹ میں ایک لفظ یوز کرتا تھا کوڈ آف ایتھکس کو، ان کے فارمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہیں تو وہ بیڈ امپیکٹ لیتے ہیں اس چیز کا بھی. اگر آپ سٹارٹ میں کسی سے کوئی بزنس ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا یار اس بندے کی یہی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کو کمیونیکیشن ہی نہیں کرنی آتی تھی، یہ آگے ہمارے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے. یہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا آپ کی بات سے متاثر ہی نہ ہو اور کنونس نہ ہو آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے وہ آرگنائزیشن کے اندر کہتا ہے جی فوکس آن مین آئیڈیا. ٹھیک ہے جی. آل دی میسیجز مسٹ بی ود ان دا ڈیفائنڈ اسکوپ. ٹھیک ہے جی. ٹو دی پوائنٹ یعنی کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہو, جو آپ مقصد ہے اس سے ریلیٹڈ بات کریں. آڈینس وڈ نیڈ ٹو ڈرا دیئر اٹینشن ٹورڈز دا مین آئیڈیا ریدر دین ٹورڈز irrelevant انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. آپ وہ بات لکھیں کہ جس کو آپ لیٹر بھیج رہے ہیں بھائی صاحب, وڈ نیڈ ٹو ڈرا دیئر اٹینشن ٹورڈز دا مین آئیڈیا. کام کی بات کی طرف اس کی توجہ جائے, نہ کہ فضول چیزوں کی طرف, کیونکہ کام کی بات کی طرف توجہ جائے گی وہ متاثر ہوگا اور وہ مجبوراً آپ کے ساتھ کام نہ بھی کرنا چاہتا ہوگا تو وہ کام کرے گا, کنونس ہو جائے گا. کیونکہ therefore all subsequent pointers must contribute towards the main idea. ٹھیک ہے جی. کام کی بات لکھیں, اس کے بعد آپ نے جو کیوں, کہ وہ اسے کیوں آپ کے ساتھ چلنا چاہیے, تو اگلی باتیں پھر جو کام کی باتیں ہیں وہ اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. یہ کام کی بات, ٹھیک ہے جی, اور یہ اس کے ساتھ لنک ہیں کہ کیوں اسے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب السٹریشن اس کی دیکھ لیتے ہیں. مین آئیڈیا, ٹھیک ہے جی, میجر پوائنٹ 1, ٹھیک ہے جی, اور میجر پوائنٹ 2, یہ آپ نے پہلے اسے کام کی بات بتائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے ایویڈنس لگا دیا. مثال کے طور پہ آپ نے جج صاحب کے سامنے, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ ایک وکیل ہیں, آپ نے جج صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ ایک ایشو رکھ دیا, تو اس کے بعد پھر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, کہ یہ 302 کا کیس جو ہے وہ کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے, تو یہ اس کے بعد آپ اسے دلائل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو فوکس آن دی مین آئیڈیا, کام کی بات ان کے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد جو ایویڈنسز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کریں, یہ آئیڈیاز ہیں. نمبر 2, گروپ ریلیونٹ پوائنٹس ٹوگیدر. اچھا, جو کل بھی ہم نے بات کی تھی, جس طرح افینیٹی ڈایاگرام کے اندر, ٹھیک ہے جی, جو چیز جہاں بنتی ہے, مثال کے طور پہ ایک چیز اس کے اندر پلیس ہونے کے لیے ہے تو اس کو ساری کو یہیں پلیس کریں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہ 3 4 5 مثال کے طور پہ یہ ان کی جگہ اگر ادھر بنتی ہے تو آپ ان کو یہاں پلیس کریں. اچھا, گروپ ریلیونٹ پوائنٹس ٹوگیدر, جو ایک جیسے پوائنٹس ہیں یعنی کہ ایک کانسیپٹ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں ان کو ایک طرف, جو دوسرے کانسیپٹ یا پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو دوسری طرف. ٹھیک ہے جی. یہ تو نہیں ہوگا نا جناب کہ آپ BWCS کا پیپر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یا اس کا کالم بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اکاؤنٹنگ کی چیزیں لکھیں, تو اس کالم میں تو آپ BWCS کی چیزیں لکھیں گے, اور جو آپ اکاؤنٹنگ کا اگر کوئی کالم بنا رہے ہیں تو اس میں آپ وہاں ڈیبٹ کریڈٹ لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ان کنسٹرکٹنگ کنٹینٹ فار دی میسج, جو یعنی کہ آپ نے پیغام دینا ہوتا ہے, گروپ آل ریلیونٹ پوائنٹس ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی. جو تمام ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے جی. فرسٹ, فلٹر ریپیٹیٹیو پوائنٹرز, جو چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کو آؤٹ کر دیں. کنسولیڈیٹ آئیڈیاز انٹو آرگنائزڈ پیراگراف سو دیٹ ٹیکسٹ از ایزی ٹو فالو تھرو. ٹھیک ہے جی. آئیڈیاز کو ایک شکل دیں تاکہ دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب وہ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے جناب, فار دی تھیم آف سسٹینیبل ایکو سسٹم فالوئنگ پوائنٹرز کین بی گروپ. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس نے 4 پوائنٹ دے دیے. ڈیفارسٹیشن یعنی کہ یہ کٹاؤ ہوتا ہے, جو سیف یوز آف ریسورسز, مطلب پانی کا صحیح استعمال کریں, ناجائز اسے نہ بہائیں. کلائمیٹ چینج, موسم کی, جس طرح لاہور میں سموگ ہے آج کل, پلانٹنگ ٹریز, درخت لگائیں. ٹھیک ہے جی. اب انوائرمنٹل چیلنجز جو ہیں, انوائرمنٹ کو کن چیلنجز, اب یہ اصل میں 2 کیٹیگریز ہیں, 1 اور 2. انوائرمنٹل چیلنجز کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئیں جناب. ٹھیک ہے جی. ڈیفارسٹیشن اور کلائمیٹ چینج. اور ریزولوشن یعنی کہ بہتری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کہ سیف یوز آف ریسورسز اور پلانٹنگ ٹریز, یعنی کہ یہ جو اس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز تو ادھر لکھ دیے, اور اس سے ریلیٹڈ جو آئیڈیاز تھے جناب وہ ادھر لکھ دیے. ٹھیک ہے جی. مین آئیڈیا, گروپ ریلیونٹ پوائنٹس ٹوگیدر, یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ پھینکیں انہیں. نمبر 3 پہ جناب ہے جی اپروچ, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپروچ کیا ہوتی ہے. ڈیپینڈنگ آن آڈینس اینڈ دا پرپز, یعنی کہ جیسی روح ویسے فرشتے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جیسا منہ ہو ویسی چپیڑ مارنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ مثالیں صرف میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں بھائی صاحب, اس کو جو ہے نا وہ طنز میں یا پرسنلی لینا کسی نے. یہ مثالیں دینے کا مقصد ہوتا ہے پیپر میں بیٹھ کے یہ چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہیں آسانی سے. ڈیپینڈنگ آن آڈینس اینڈ پرپز, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپروچ ٹو سینڈ دا میسج اکراس کین بی چوزن. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی جس آسان طریقے سے وہ بندہ سمجھ سکتا ہے اس طریقے سے اسے سمجھائیں, نہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے طریقے سے لکھ کے جان چھڑوائیں اور اگلے کو پھر سمجھ نہ آئے تو وہ ظاہری سی بات ہے متاثر ہی نہیں ہوگا, آپ کی بات اس تک نہیں مطلب پہنچ پائے گی. انڈائریکٹ اپروچ, اس کو انڈر لائن کر لیں جی. انڈائریکٹ اپروچ, کنکلوژن کم فرسٹ. ٹھیک ہے جی. مین بات یعنی کہ جو نچوڑ ہے وہ پہلے,
فالوڈ بائی دا ایویڈینسز. جیسے وہ میں نے بتایا جی کہ کام کی بات جج صاحب کے سامنے 302 کا کیس پہلے، پھر نیچے آپ نے بے بہا ایویڈینس. ٹھیک ہے جی. وی آر ایز ان انڈائریکٹ اپروچ، اس کو بھی انڈر لائن کریں. ایویڈینسز پہلے، آپ نے جج صاحب کو سارے ایویڈینس پہلے بتا دیے. ٹھیک ہے جی. اور کام کی بات پہ آپ بعد میں آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یا ایک اور ایگزامپل لگا لیتے ہیں. اب دیکھیں سمپل سی ڈائریکٹ اپروچ. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اپروچ کی ایگزامپل جناب لے لیتے ہیں. ڈائریکٹ اپروچ. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ اپروچ میں کسی کی شادی کی خبر ہے، آسانی سے یہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے گی نا. ڈائریکٹ اپروچ ہے جناب، شادی کی خبر آپ پہلے بتاتے ہیں جی فلاں کی شادی ہے فلاں تاریخ کو، اس کے بعد جی فلاں جگہ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لڑکی نے فلاں کیا ہوا ہے، لڑکے نے فلاں کیا ہوا ہے، اتنا زیور، وہ تو ایچی بیچی ہم لوگ نکال لیتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جناب انڈائریکٹ اپروچ. اللہ نہ کرے اگر کسی کی ڈیتھ کی خبر دینی ہو تو پہلے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اسے حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان نے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے جی. ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دعا بہترین تحفہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کسی کی ڈیتھ کی خبر دیتے ہیں، ڈیتھ نیوز. ٹھیک ہے جی. تو اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جناب. میسیج ٹائپ. ٹھیک ہے جی. روٹین میسیجز جو ہیں ڈیلی پہ ہونے والے، وہ تو آپ ڈائریکٹ ہی بات کرتے ہو. گیو نیسیسری ڈیٹیلز آف واٹ از ریکوائرڈ. مثال کے طور پہ آفس میں بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے آپ کوئی ماحول نہیں بنائیں گے. اگر آپ نے پانی منگوانا ہے یا کھانے کچھ منگوانا ہے تو بیڈ نیوز اگر آپ نے دینی ہے، جیسے میں نے پہلے اوپر بتایا، ریزنز اینڈ کنٹیکسٹ آف دی ڈیسیجن. اور پھر اس کے بعد اب مین بات پہ آتے ہیں. کنونس میسیجز تو پہلے جو ہے نا وہ بھی، یہ بھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. یہ بھی دے سکتا ہے کوئی خبر بنا کے کہ یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو ایک سینیریو بنا دے کہ فلاں کی ڈیتھ ہوئی یا کوئی ایسی بری خبر دینی تھی، تو کون سی اپروچ استعمال کریں گے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یا کس طریقے سے. یہ پوائنٹس آپ نے، یہ امپورٹنٹ ہے ویسے السٹریشن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کسی کو کنونس کرنا ہے تو پہلے آپ فیکٹس رکھیں گے اور اس کے بعد آپ مین بات اس سے کریں گے، تاکہ وہ پہلے آپ کے پوائنٹ سے متاثر ہو چکا ہو، آپ کا لیول آف ٹرسٹ اس کی نظر میں بلڈ اپ ہو چکا ہو، اور پھر آپ اس کے سامنے رکھ دیں بات. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے شادی کروانی ہو تو جناب پہلے آپ بتاتے ہیں جی میرے پاس یہ ہے، وہ ہے، میری پوسٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بلا بلا بلا. اس کے بعد آپ پرپوزل رکھتے ہیں ان کے سامنے. بڑی آسان مثالیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یوز آف ٹیبلز اینڈ چارٹس. آپ نے کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دینا ہو، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز اس طریقے سے بتانے ہو تو اس طریقے سے بتائیں گے، تو یہ ایک اچھا فارمل وے ہے جناب. ڈیٹا مسٹ بی آرگنائزڈ انٹو اپروپریٹ چارٹس، ٹیبلز اور ادر گرافیکل ریپرزنٹیشن دیٹ میک سینس ٹو دا ریڈر. ایک تو ظاہری سی بات ہے اس کا آٹومیٹک انٹرسٹ بڑھتا ہے. کیونکہ اسے انٹرسٹ کیوں بڑھتا ہے بھائی صاحب؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے صرف ٹو دی پوائنٹ بات اس میں ہو رہی ہوتی ہے. گراف میں آپ جو ہے نا وہ کوئی ادھر ادھر کی بات تو کر نہیں رہے ہوتے یا شکل بنا نہیں رہے ہوتے. دس مینس دیٹ اسکیلز، میڈیم اور ڈیٹا ویلیوز مسٹ بی ان آ سنکرونائزیشن، ہوتا ہے ترتیب میں ہی، یعنی کہ ریلیٹڈ چیز. ٹھیک ہے جی. تو آج تک کے لیے یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلا ٹاپک کل ہم پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.